العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اس کی تعریف اور توصیف کے بعد حضور نبی اکرم، نور مجسم، نبی مکرم، رسول محتشم، حضور ختمی المرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار در بار گہر بار میں بسط عجز و نیاز تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معزز محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص سٹیج پر جلوہ گر مقتدر علماء کرام، منتظمین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت محفل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے معنون ہو کر انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ربیع الاول کی سہانی گھڑیاں گلی گلی اور نگر نگر ذکر میرے حضور کا جاری و ساری ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے۔ جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے تو اہل ایمان کے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ شیخ مہدی الفاسی نے مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھا کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ ذکر حضور کا ہو اور چہرہ مرجھا جائے، تذکرہ آمنہ کے لال کا ہو اور ماتھے پہ سلوٹیں پڑ جائیں، تو سمجھ جائیں کہ اندر کی دنیا کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے ٹوٹ چکا ہے۔ صاحب جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام انسان کو سکون دیتا ہے، تسکین دیتا ہے۔ رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا، ریت کے ذروں پہ لیلا کے نام کی مشق کر رہا تھا، لکھتا پھر مٹاتا، پھر لکھتا پھر مٹاتا۔ دیکھنے والے نے کہا مجنوں کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں۔ تو کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا جب میں لیلا کا نام لکھتا ہوں تو میرے پریشان دل کو سکون ملتا ہے۔ صاحب اگر مجنوں کو لیلا کا نام سکون دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد سکون نہیں دیتا؟ اس سے بڑھ کے تو کوئی نام ہے ہی نہیں۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ یہ جو 12 تک کے دن گزرے ان میں تو بالخصوص بستیوں کی بستیاں سجی ہوئی تھی، شہروں کے شہر رونق افروز تھے اور چمک رہے تھے۔
میں نے 11-12 کی شب بھی راولپنڈی میں کہا تھا کہ وہ مغرب کے گماشتے جنہوں نے میرے رسول کی توہین کی اور خاکے بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ امت کا رشتہ نبی سے کمزور ہو جائے گا، کاش کہ آج وہ اپنی سیٹلائٹ کو آن کریں اور دنیا کا نظارہ دیکھیں، ان کو کائنات کے چپے چپے پہ ذکر میرے حضور کا ہی سنائی دے گا۔ انہیں پتا چلے گا کہ یہ امت کمزور نہیں ہوتی، اس کا رشتہ کبھی نبی سے ٹوٹتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور جو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں تو یہ امت رد عمل کے طور پہ نبی کے ساتھ اور مضبوط ہوتی ہے اور یہ رشتہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر ذکر میرے حضور کا جاری و ساری ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں سے کائنات کا گوشہ گوشہ مہک رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہی میرے حضور کا ذکر کائنات کے اندر جاری تھا۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جو دنیا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نام کمایا۔ کسی کو علم کی وجہ سے نام ملا، کسی کو عبادت کی وجہ سے نام ملا، کسی کو سجدہ ریزی کی وجہ سے نام ملا، کسی کو دولت کی وجہ سے نام ملا۔ مختلف حوالے ہیں لوگوں کے پہچان کے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے نام جانے کے بعد بھی باقی ہیں۔ ایسے آپ کو سینکڑوں نام مل جائیں گے جو چلے گئے لیکن نام ان کا باقی ہے۔ وہ سخی تھے، وہ شجاعت والے تھے، وہ دلیر تھے، وہ عبادت گزار تھے، وہ علم کا، حسن کا کوئی نہ کوئی حوالہ تھا ان کا، اور جانے کے بعد بھی ان کا نام باقی ہے۔ ایسا تو ہوگا، لیکن آپ نے دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں سنا کہ کوئی دنیا میں بعد میں آئے اور اس کے نام کا ڈنکا پہلے بج رہا ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف میرے اور آپ کے آقا و مولا کی شان ہے کہ دنیا میں بعد میں آئے اور ذکر میرے حضور کا پہلے سے جاری تھا۔ کوئی بھولے گا بحیرہ راہب کو؟ جو مکے سے شام کی طرف جانے والے قافلے جہاں پڑاؤ کرتے تھے، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا گزر یہاں سے ہوگا، تو راستے میں بیٹھ گیا۔ صبح ہوتی تو چھت پہ چڑھتا، آنے والے قافلوں کو دیکھتا، اور شام ہوتی تو مایوس ہو کے لوٹ جاتا۔ پھر صبح ہوتی تو چھت پہ چڑھتا، پھر شام کو اترتا۔ جب میرے حضور نے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ پہلا سفر کیا شام کا، تو اس دن بھی یہ بحیرہ راہب چھت پہ چڑھا، اور منظر کیا دیکھتا ہے کہ ایک قافلہ ہے جو گھاٹی سے اتر رہا ہے، اور جب شدت کی دھوپ ہوتی ہے تو قافلے میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے سر کے اوپر بادل کا ٹکڑا آ کے سایہ کرتا ہے، وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں درخت بھی جھک رہے ہیں۔ اسے سمجھ آ گئی کہ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ نیچے اترا تو چہرے کی چمک، آنکھوں سے برستی روشنی۔ گھر والوں نے کہا خیر ہے، پہلے بھی چڑھتا تھا، مایوسی لوٹتا تھا، چہرہ اترا ہوتا تھا، اور آج چہرے کی چمک اور طرح کی ہے۔ تو بول کے کہنے لگا جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ قافلے نے پڑاؤ کیا، خادم کو بھیج کے کہا یہ جو قافلہ اب آیا ہے ان کو کہنا کہ تمہاری دعوت ہماری طرف ہے۔ قافلے والے بڑے حیران، کہا پہلے بھی گزرتے تھے، یہ تو کسی کو پوچھتا ہی نہیں تھا، دروازہ کبھی نہیں کھلا، مصافحہ نہیں کیا، دعا سلام نہیں، اور آج دعوت بھی دے رہا ہے۔ جب کھانا بن گیا، دسترخوان لگ گئے، تو خادم کو بھیج کے کہا اہل قافلہ سے کہو آ جاؤ۔ قافلے والوں نے کہا بھائی سامان پڑا ہے، سب نے نہیں جانا، ایک بندہ سامان کے پاس چھوڑ جائیں، باقی جا کے کھانا کھاتے۔ میرے نبی کی عمر قافلے میں سب سے کم تھی، 12 سال تھی۔ انہوں نے کہا یہ بچہ اس کو سامان کے پاس چھوڑ دیں، اور اگر کوئی محبت کی زبان سمجھتا ہے تو کائنات میں جیسی رکھوالی میرے حضور کر سکتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضور کو سامان کے پاس چھوڑا، اور میرے حضور کی عادت تھی کہ حضور بات مان لیتے تھے۔ حضور بیٹھ گئے، قافلہ چلا گیا۔ دسترخوان پہ بیٹھا تو وہ راہب ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا،
پر جس کو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں تھا. پریشان ہو کے بولا سب آئے ہو یا کوئی رہ بھی گیا ہے؟ انہوں نے کہا سب آئے ہیں، ایک بچہ تھا اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے. تو راہب بول کے کہنے لگا واہ، تم تو پہلے بھی گزرتے تھے، تمہیں کون پوچھتا تھا؟ عجیب بات ہے کہ جس کے لیے اہتمام کیا وہ دھولا پیچھے رہ گیا، بارات آگے آ گئی. کہا اس کو بلاؤ جس کے لیے انتظام کیا ہے. جب حضور آئے ہاتھ پکڑ کے چوما، فضا میں بلند کر کے کہا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا آخری رسول ہے، یا العالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے. تو زمانہ حضور کے انتظار میں تھا، لوگ راہیں تک رہے تھے. کوئی بھولے گا حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ تعالی عنہ؟ باپ فرماتے مجھ سے ایسی محبت کرتا تھا جیسے بیٹیوں سے کی جاتی ہے، اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا. تو ایک دن باپ کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے کہا کہ جاؤ کھیتوں کی دیکھ بھال کر کے آؤ. آتش پرست اصفہان کے رہنے والے تھے. کہا جب میں نکلا تو میں نے آج پہلے دن کسی مذہبی لوگوں کو دیکھا عبادت کرتے، دن مناتے. دیر تک دیکھ کے بیٹھ کے دیکھتا رہا. شام کو پلٹا تو باپ پریشان تھا. پوچھا دن کہاں گزارا؟ میں نے صاف سی بات بتا دی کہ لوگ عبادت کر رہے تھے، مجھے اچھا لگا تو میں دیکھتے دیکھتے شام پڑ گئی. باپ ڈر گیا کہ بیٹا کہیں دین نہ بدل لے، لیکن کہتے میرے اندر ایک لگن لگی. میں نے ایک خادم سے کہا کہ جب ہمارے ہاں سے اصفہان سے قافلہ جانے لگے تو نے مجھے ایک رات پہلے بتانا ہے اور اتنی رقم دوں گا. ایک دن خبر ملی کہ قافلہ جا رہا ہے. خادم کو قیمت دی، صبح سویرے اٹھا اور چھپ کے نکلا. اہل قافلہ سے کہا مجھے یہاں سے لے جاؤ اور کہیں بھی کسی پادری کے یہاں چھوڑ دو. انہوں نے مجھے جا کے ایک پادری کے یہاں چھوڑا، بوڑھا تھا. میں نے اسے کہا میں تیری خدمت کروں گا، تو مجھے دین سکھانا. لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا. کچھ وقت گزرا تو وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا. میں نے اسے کہا کہ میں تو گھر بھی چھوڑایا، پچھلا دین بھی چھوڑایا، اور تو جا رہا ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے مجھے کہا کہ سلمان ہمت کر کے غموریا چلے جاؤ، فلاں نام کا پادری ہے، اس کے خدمت کرنا وہ دین دے گا. وہاں پہنچا، اس کی خدمت کی. کچھ ماہ کے بعد وہ بھی جانے لگا. میں نے کہا تو جا رہا ہے میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا ہمت کر کے نصیبین چلے جاؤ، فلاں نام کا پادری اس کے لڑ لگ جانا، وہ دین سکھائے گا. کہا یہاں سے فارغ ہوا، اس کو ڈھونڈا، خدمت کی. کچھ دیر کے بعد وہ بھی رخصت ہونے لگا. میں نے کہا تو جا رہا ہے میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا موصل چلے جاؤ. اس وقت سب سے بڑا عالم وہاں پہ، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں، اس کے لڑ لگ جاؤ. کہتے میں نے پھر سفر اختیار کیا، اس کو ڈھونڈا، جیسا سنا تھا ویسا پایا، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، لیکن تھا بوڑھا. کچھ وقت کے بعد جب وہ بھی جانے لگا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ کے کہا بابا تو بھی جا رہا ہے؟ میں نے گھر چھوڑا، پچھلا دین چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، رشتے ناتے چھوڑے، وطن چھوڑا، اور اتنی ٹھوکریں کھا کے آپ تک پہنچا اور آپ بھی جا رہے ہو، تو مجھے بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے مجھے قریب کر کے کہا سلمان ہمت کر سکتے ہو تو یثرب کی وادی میں پہنچ جاؤ. نبی آخر الزمان کے ظہور کی گھڑیاں قریب ہیں. لڑ لگ جانا اللہ دنیا بھی دے دے گا، آخرت بھی دے دے گا. کہا میں نے اسے کہا کہ میں ڈھونڈ لوں گا، ہمت کر لوں گا. پہچانوں گا کیسے کہ اللہ کا نبی؟ تو پادری مجھے کہنے لگا نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، تلاش تو کر لینا. یا کیسا نبی ہے جس کے آنے سے پہلے زمانہ اس کی نشانیاں بھی جانتا ہے، یہ نشانی ہوگی، یہ علامت ہوگی. میں نے کہا چل نشانی بتا دو. کہنے لگا پہلی نشانی اس نبی کی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ دو گے تو نہیں دے گا. دوسری نشانی یہ ہوگی کہ ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے تو قبول کرے گا. اور کہا تیسری نشانی یہ ہوگی کہ مہر نبوت اس کے دونوں کندھوں کے درمیان پشت پہ ہوگی، محاذ قلب پہ ہوگی. باقی جتنے نبی آئے ان کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی تھی. جا کے لوگ سلام کرتے، چھوتے، دیکھتے تو پتہ چلتا اللہ کا نبی ہے. علامہ یوسف نبھانی نے جواہر البحار کے اندر اس پہ کلام کیا کہ باقیوں کی مہر نبوت ہاتھ پہ ہوتی تھی، حضور کی محاذ قلب پہ کیوں رکھی گئی، پشت پہ کیوں رکھی گئی؟ 17-18 وجوہات ذکر کرتے ہیں. ایک وجہ فرماتے ہیں یہ کہ باقیوں کی مہر نبوت کو دیکھ کر، چھو کر پتہ چلتا یہ اللہ کا نبی ہے.
ہمارے نبی کی مہر نبوت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا تھا، جو چہرہ دیکھ لیتا وہ جان لیتا یہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ تو کہا یہ 3 نشانیاں ہوں گی۔ کہتے میں نے سفر اختیار کیا، اس نے مجھے تھوڑی سی بکریاں دے دی کہ تو نے میری خدمت کی، یہ رکھ لے۔ میں جب وہاں سے فارغ ہوا تو قافلہ نکلا، میں نے کہا یہ بکریاں تم لے لو اور مجھے یثرب تک لے چلو۔ انہوں نے ظلم یہ کیا کہ مجھے جا کے منڈی میں بیچ دیا۔ میں ساری رات پریشان رہا کہ اتنے دھکے بھی کھائے اور ملا کیا منزل؟ غلامی۔ ساری رات پریشان رہا، صبح اٹھا تو میرے آقا نے مجھے پکڑا، اگلی منڈی میں فروخت کے لیے پھر کھڑا کیا۔ میں پریشان تھا کہ کتنی جگہوں پہ بکوں گا، کہاں کہاں دھکے کھاؤں گا، کتنی غلامیاں کروں گا، سب کچھ پچھلا بھی چھوڑا اور آگے بھی کچھ نہ ملا۔ لیکن کہتے میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ اس منڈی سے مجھے جس نے خریدا وہ بھی یثرب کا رہنے والا تھا۔ میں نے کہا چلو غلامی صحیح، منزل تو ملی نہ، قریب تو پہنچا۔ کہا جب وہاں گیا تو میں انتظار کرنے لگا کہ کب حضور آتے ہیں، طلع البدر علینا کی صدائیں کب اٹھتی ہیں۔ ایک دن باغ میں کام کر رہا تھا کہ میرا آقا نیچے بیٹھا تھا، اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ اوس و خزرج کا برا ہو، ایک شخص نے آ کے اعلان نبوت کیا اور ساری قوم اس کی طرف بھاگ پڑی۔ کہتے ہیں بات سننے کی دیر تھی کہ میں نیچے اترا، آقا سے کہا وہ جو تیرا بھائی آیا تھا اس نے کیا کہا؟ تو اس نے میرے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا اور کہا غلام ہے اپنا کام کر، تجھے کیا لگے؟ لیکن بات میں نے سن لی۔ شام ہوئی چھٹی کی کام سے تو مجھے تھوڑی سی کھجوریں دی کھانے کو، میں نے کھجوریں پکڑی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے چھپتے چھپتے پہنچ گیا جہاں حضور تشریف فرما تھے۔ کھجوریں پیش کر کے میں نے کہا یہ صدقے کا مال ہے۔ حضور فرمایا نبی لوگ ہم صدقہ نہیں کھاتے، غلاموں میں بانٹ دی۔ پہلی نشانی جو پادری نے بتائی پوری ہو گئی کہ صدقہ نہیں لے گا۔ کہ واپس آیا، کچھ دن گزرے، میں نے پھر تھوڑا سا کھانا پکڑا اور چھپتے چھپتے پھر گیا اور پیش کر کے میں نے کہا یہ محنت کر کے کما کے تحفہ لایا ہوں۔ حضور فرمایا ہم نبی لوگ ہیں، ہم تحفہ قبول کرتے، خود بھی کھایا، صحابہ کو دیا۔ اب تیسری نشانی پشت پہ تھی اور اکثر کپڑا ہوتا تھا، کہا کوشش کے باوجود نہیں دیکھ پایا۔ ایک دن خبر ملی کہ حضور بقیع کے قبرستان میں جنازے کے ساتھ، سامنے میرا باغ تھا، میں نے دوڑ لگائی، آ کے حضور قبر کے سرہانے بیٹھے تھے، میں پشت کی طرف سے جان بوجھ کے بیٹھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ہوا کا جھونکا آئے، چادر اٹھے اور تیسری نشانی دیکھ کے پھر منزل کے قریب ہو جاؤں اور کلمہ پڑھوں۔ لیکن فرماتے ہیں آج دریائے کرم جوش پہ تھا، میں پیچھے بیٹھا تو حضور نے میری طرف مڑ کے دیکھا، مسکرا کے فرمایا سلمان تیسری علامت دیکھنے آ رہے ہو؟ اقبال کہتے ہیں چشم تو بے نندہ ما فی الصدور، اقبال کہتے ہیں محبوب تیری نظر تو دلوں کے چھپے راز بھی جان لیتی ہے۔ میں نے عرض کی حضور ہاں تیسری علامت دیکھنی ہے، تو حضور نے خود ہی کپڑا اٹھا دیا۔ صاحب لوگ کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے، لیکن مجھے اور آپ کو سفر نہیں کرنا پڑا، ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑا، ہمیں آنسو نہیں بہانے پڑے، ہمیں راتوں کو مصلے نہیں بچھانے پڑے، ہمیں رات کو دعائیں نہیں مانگنی پڑی، التجائیں نہیں کرنی پڑی۔ ہم دنیا میں آئے، مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی مبارک ہو مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے ہو۔ ہمارا ایک رات کا میلاد نہیں، ایک دن کا میلاد نہیں، ایک سال کا میلاد نہیں، ساری زندگی بھی حضور کے ذکر میں گزار دیں، حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف نہیں تھے لائے تو حالات زندگی کے کچھ اور تھے، کائنات کا نقشہ کچھ اور تھا، لیکن جب حضور دنیا میں آئے تو پھر نقشہ کائنات کا بدل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کی آمد سے قبل انسانیت کی جبین پتھروں کے سامنے جھکتی تھی، ہاتھ کا تراشا ہوا بت اور اس کے سامنے جبین جھکا دیتے، آٹے کا بت بناتے، سفر میں ساتھ رکھتے کہ وزن کم ہوگا اٹھانا پڑے گا، اور جہاں قافلہ رکتا وہاں نکالا اور سامنے رکھا، پوجا پاٹ کی اور دوبارہ بیگ میں رکھ کے پھر کندھوں پہ اٹھا لیا، اپنے معبود کو اٹھائے پھرتے۔ سفر زیادہ ہو جاتا، کھانا ختم ہوتا اور بھوک لگتی تو اپنے معبود کو نکال کے پتھر پہ رکھ کے کوٹتے اور اس کا آٹا بنا کے کھا کے کہتے اے اللہ معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟
اور پھر اس کو غلاظت کے راستے نکال دیتے. انسانیت کی تاریخ یہ تھی کہ جہاں بڑی چیز دیکھی رو بیٹھا تو اس کے سامنے جھک گئے. درختوں کو دیکھا، اتنا بڑا درخت ہے، دل پہ رو بیٹھا، کہا اس کی پوجا کرو، لکڑ کی پوجا شروع کر. کولہاڑے نے درخت کو کاٹا، انسان نے جبین اٹھا کے کہا درخت میں طاقت نہیں، طاقت تو لوہے میں رکھی گئی. جس نے درخت کو بھی کاٹ دیا، لوہے کی پوجا کی. لوہا آگ میں رکھا تو آگ نے لوہے کو پگھلا دیا. اس نے پھر جبین اٹھا کے کہا طاقت لوہے میں نہیں، طاقت آگ میں، آگ کی پوجا کرو. پانی برسا تو آگ بجھی. انسان نے پھر جبین اٹھائی، کہا طاقت آگ میں نہیں، طاقت پانی میں. جہاں طاقت دیکھی وہاں جھکتا گیا، لڑکتا گیا. ایک خوش قسمت گروہ تھا جو چلتے چلتے مکے کی وادی میں پہنچا. ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ نورانی پیکر کو دیکھا. عظمت کا عالم یہ ہے کہ انگلی اٹھائے تو چاند بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ جائے. ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کرے، پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے. درختوں کو بلائے تو جڑوں سمیت اکھڑ کے قدموں میں آ جائے. کہنے لگے سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے، آؤ اس کی پوجا کریں. لیکن جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہ جو سب سے بڑا تھا وہ بھی کسی اور کے سامنے سجدے میں پڑا تھا. انسانیت اللہ کے در تک پہنچی. میرے امام فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا. فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے. حضور آ کے خبر نہ دیتے تو اللہ تک کیسے پہنچتے. حضور نہ چاہتے، ہاتھ نہ پکڑتے تو آج ہماری جبینیں کہاں جھکی ہوتی، کس بت کے آگے ہوتے، کن پتھروں کے آگے ہوتے. یہ حضور کا کرم ہے کہ اللہ کی دہلیز تک انسان کی جبین پہنچی. آپ تاریخ کو پڑھیں، حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل باپ کے مرنے کے بعد جب اولاد ترکہ بانٹتی تو جو حقیقی ماں ہوتی تھی وہ بھی ترکے میں بٹتی تھی. ایک بیٹا جائیداد لیتا، کچھ مال لیتا، کچھ کاروبار لیتا، اور کسی بیٹے کے حصے میں ماں آتی. جو مال بانٹا جا رہا ہے ماں بھی اس مال وراثت میں، اور اس کو بانٹا گیا. اور جس بیٹے کے حصے میں ماں آتی وہ ماں کو پکڑتا اور منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کر دیتا. وہ کہتا میرا حصہ ہے، اس کو میں جہاں مرضی صرف کروں. اور انسانوں کی منڈیاں ایسے لگتی تھیں جیسے جانوروں کی منڈیاں لگتی. اور بیٹا ماں کا سودا کرتا اور گاہک کو بتاتا کہ یہ کام بھی کرتی ہے، تیز رفتار ہے، سمجھدار ہے، وزن اٹھا لیتی ہے، جو مرضی کام لے لینا. اور ماں بیچاری پریشان کھڑی ہوتی کہ معاشرے کی روش تھی، بول بھی نہیں سکتی، مجبور ہوتی. اور جب ریٹ اچھا لگ جاتا تو بیٹا درم و دینار پکڑ کے ماں دے دیتا اور معاشرے میں آ کے فخر کر کے بتاتا کہ آج منڈی کا ریٹ اچھا تھا، اتنے میں ماں کو بیچ کے آیا. ماہیں بک رہی تھیں، سودے ہو رہے تھے، منڈیوں میں فروخت کیا جا رہا تھا. صبح سے شام تک منڈی میں ماں کو کھڑا کیا جاتا کہ ریٹ اچھا لگے گا تو بیچوں گا. میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اور بیٹوں سے کہا نادان، ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، تمہاری جنت اس کے قدموں کے نیچے. الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الابوین. فرمائے جنت ماں کے قدموں کے نیچے، جنت والدین کے قدموں کے نیچے. یاد رکھیے گا آسمان کی چھت کے نیچے ہمیں 2 رشتوں کے ساتھ جوڑا گیا، بالخصوص ایک ماں اور ایک باپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. فرمایا ماں باپ راضی ہیں تو سمجھو عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور ماں باپ راضی نہیں ہے تو عرش کا رحمان بھی راضی نہیں ہوتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سوال ہوا حضور سے، یا رسول اللہ والدین کیا ہیں؟ حضور چاہتے تو گھنٹوں تشریح کرتے، لیکن 2 لفظوں میں جواب دیتے. فرمایا جنت بھی اور جہنم بھی. آج کی اس بزم میں اور آپ رات کے اس پہر بیٹھ کے سوچیں کہ ہمارا رویہ ماں اور باپ کے ساتھ کیسا ہے. یہ میلاد والے نبی کا پیغام تھا. اگر تو ہماری تعلیم، ہماری جوانی، ہمارا حسن، ہماری دولت، ہمارا کاروبار، ہماری رہائش، ہماری گاڑی، اگر یہ ماں اور باپ کے سامنے ہمیں لا کے کھڑا کر دیتی ہے اور بیٹا یہ سوچتا ہے کہ جیسی
تعلیم میں نے حاصل کی میرا باپ تو پڑھ ہی نہیں سکا، جیسی دولت میں نے کمائی باپ تو کما ہی نہیں سکا، جیسی رہائش آج میں نے بنائی باپ کے پاس تو نہیں تھی۔ صاحب اس بات کا انکار نہیں ہے کہ جو آج کے دور میں جوان نے پیسہ کمایا وہ بوڑھا باپ نہیں کما سکا، جیسا گھر جوان نے بنایا نقشوں پہ بوڑھا باپ نہیں بنا سکا، جیسی گاڑیوں میں جوان سفر کر رہے ہیں بوڑھے باپ نہیں کر پائے، جیسا لباس جوان پہنتا ہے باپ نہیں پہن سکے۔ لیکن 2 لمحوں کے لیے اگر ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دے اور جوان سے کہوں گا کہ چل اس دن اس وقت پہ پہنچ جب تو پہلے دن کتابیں پکڑ کے اسکول گیا تھا، بتا تیری اسکول کی فیسیں کس نے دی تھی؟ یہی بابا تھا جو وزن اٹھاتا، ٹوکریاں اٹھاتا، گاڑیاں لوڈ کرتا، فیکٹریوں میں محنتیں کرتا، دھکے کھاتا اور کمائی کر کے لاتا کہ میں نہیں پڑھ سکا میرا بچہ تو پڑھ جائے۔ ہم نے ایسے مزدور کو دیکھا ہے جو مکان بن رہا ہے اور سارا دن اینٹیں اٹھاتا ہے اور سیمنٹ اٹھاتا ہے اور سیمنٹ کی بوریاں اٹھاتا ہے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے، باقی ساتھی کھانا کھانے گئے اور وہ بیٹھ گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے تو اس سے پوچھا گیا کہ صاحب چھٹی ہوتی ہے باقی کھانا کھانے چلے جاتے ہیں تم نہیں جاتے؟ تو اس نے نگاہیں جھکا کے کہا کہ جہاں مہنگائی زیادہ ہے 100 سوا 100 کھانے کا لے لیتے ہیں، میں کہتا ہوں دوپہر کا وقت گزر جائے گا یہ پیسے بچوں کے کام آ جائیں گے۔ مجھے بتائیے اب اس باپ کو بیٹا جوان ہو کے کہے کہ ابا جی آپ کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچا ہے، ابا بولے تو بیٹا کہے ابا جی آپ نہ بولا کریں آپ کو بولنا نہیں آتا، زمانہ ترقی کر گیا۔ مجھے بتاؤ اس باپ کی کائنات نہیں اجڑتی جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے لگا دی؟ یار دور نہ جائیں، رات کے پچھلے پہر ذرا چوک میں نکلے، اپنے بکر چوک میں چلے جائیں، رات کے 2 بجے 1 بجے 3 بجے آپ کو روڈ کے کناروں پہ سجی ہوئی ریڑیاں فروٹ کی نظر آئیں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رات کے 3 بجے فروٹ لینے کون آتا ہے؟ لیکن وہ باپ سردی کی رات میں بھی 2 بجے روڈ پہ کھڑا ہے کہ اگر کچھ بک گیا تو بچوں کا کچھ بن جائے گا۔ اب جس باپ نے لمبی سردیوں کی راتیں روڈوں پہ گزاری بچوں کی خاطر، اور وہ بچے جوانوں کے کہیں کہ ابا جی آپ نہ بولا کریں آپ کو بولنا نہیں آتا، جن صفوں میں جوانوں تم کھڑے ہو یاد رکھو ان صفوں میں کھڑا کروانے والا اصل میں تمہارا یہی بوڑھا بابا تھا جس نے اپنی خون پسینے کی کمائی تم پہ لٹائی کہ میں نہیں پڑھ سکا میرا بچہ پڑھ جائے۔ جن ماؤں کو بچے کہتے ہیں اماں گھر کا ماحول خراب نہ کیا کر، کھانا پینا مل رہا ہے زندگی گزار، نادان 2 وقت کی روٹی تو لوگ چوکیدار کو بھی دے دیتے، 2 وقت کی روٹی تو دروازے پہ آئی بھیکاری کو بھی مل جاتی، تو نے ماں کو بھیکاری جتنا درجہ دیا؟ نہیں جانتا کہ یہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جوانوں کو کہ بچے زیادہ ہوں، شادیاں ہو جائیں، اپنے اپنے گھر ہوں تو بیوی تنگ کرے تو بیٹا کہتا ہے اماں اکیلا میں ہی تو پتر نہیں نا باقی بھی تو تھے۔ اور نادان تیری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے رحمتوں کو سارا گھنا سایہ تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے، تجھے کیا خبر کہ اس ماں کے صدقے اللہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور پھر مائیں نازک مزاج ہوتی ہے نا، وہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کے لیے مشکل ہو، وہ ماں اپنی 4 سوٹ کپڑوں کے اٹھاتی ہے، گٹھڑی باندھتی ہے، نکلتی ہے، اور بیٹا پھر وضو کر کے مصلے پہ کھڑا ہو کے دعا کر کے کہتا اللہ جنت دے دے، جنت تو وہ تھی جو تو نے نکال دی ہے، اب اللہ سے کون سی جنت کا سوال کر رہا ہے؟ یاد رکھو دنیا کائنات میں سب کچھ مل جاتا ہے، ماں اور باپ دوبارہ نہیں ملتے، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ جب دولت تمہیں باپ کے سامنے کھڑا کر دے، جب تمہاری جوانی تمہیں باپ کے سامنے کھڑا کر دے تو سمجھ لو کہ تم خسارے میں جا رہے ہو، جتنے مرضی بڑے ہوگے زمانے میں، لیکن جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو بچپن کے پپو بن کے آیا کرو، وہ جو لاڈ پیار سے ماں نے نام رکھا تھا باپ نے رکھا تھا، جب گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو جایا کرو تو یہ دنیا کے سارے جو آپ کے بڑے بڑے القابات ہوتے ہیں ان کو باہر رکھا کرو۔ ماں اور باپ کے سامنے جوانیاں نہیں چلتی، حسن نہیں چلتا، دولتیں نہیں چلتی، ان 2 رشتوں سے ہمیں جوڑا گیا۔
مغرب کے اندر آج بھی یہ رواج ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ فالتو چیز ہے، ردی مال ہے، وہ کہتے ہیں اس کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے مخصوص ہوم بنا رکھے اولڈ ہوز کے نام سے، جن میں جا کے ماں باپ کو جمع کروا دیتے، اور پھر انہوں نے رکھا کہ چلو سال میں ایک ماں کا دن رکھ لو، ایک باپ کا رکھ لو، اور اس دن بیٹے بیٹیاں چلتے ہیں کہ آج ماں کو ملنا، آج باپ کو ملنا ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا سارا دن اس پہ پروگرام نشر کرتا ہے کہ آج عالمی سطح پہ ماں کا دن ہے۔ ہمارے نوجوان بھی پوسٹیں بنا کے لگا، ماں کے نام کے اشعار، باپ کے نام کے اشعار۔ میں کہتا ہوں ہمیں سوچنا ہے، ایک تو یہ کہ ہمارا رشتہ دین سے کمزور ہو گیا، ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اغیار کی سازشیں کیا ہیں، چالیں کیا ہیں، اور مغرب اور میڈیا کے ذریعے ہمیں کون سا زہر دیا جا رہا ہے، اور ہمارا دین ہم سے اس معاملے میں کس بات کا تقاضا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھ پائے۔ ہم دین سے کتنے کمزور ہیں، اگر ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ سے کہوں کہ آج اس بھری بزم میں کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کے آئے، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا دین سے رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ فجر کتنے لوگ پڑھیں گے؟ میرا گمان ہے آپ کے بارے میں کہ آپ سارے نمازی ہوں گے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھ کے آئے تو سوچنا ضرور ہے، اندر ضرور جھانکنا ہے۔ 8 بجے سے محفل شروع ہوئی ہے، 11 بج گئے، اور اگر اس سے مزید بڑھا کے بھی ہم کرنا چاہیں تو آپ بیٹھے رہیں گے۔ 8 سے 9، 10، 11، 3، 4 گھنٹے بنتے ہیں، آپ 4 گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تلاوت سنی، نعت خوانی سنی، بات سنے، علماء کے بیانات سنے، میری باتیں سن رہے ہیں، لیکن نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک نماز پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 منٹ لگا لیں، 20 منٹ لگا لیں، زیادہ کوئی تسلی سے پڑھی تو۔ اب سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم 4 گھنٹے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، 15 منٹ نماز کو نہیں دیتے۔ کیا ہمیں خوف نہیں کہ ایک دن قبر میں اندھیری کوٹلی میں رات آئے گی، وہاں جا کے حشر کے دن اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بے نمازی کے بارے میں کتنے سخت احکام آئے، ہمیں پرواہ نہیں کہ اتنے لوگوں کو دفن کرتے ہیں، اتنوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، اتنوں کی قبروں پہ مٹی ڈالتے ہیں۔ کبھی نہیں سوچا کہ ایک دن لوگ یہاں مجھے بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ سب نے لوٹ جانا ہے، اگلا مرحلہ خود ہی طے کرنا ہے۔ حشر کے دن بے نمازیوں کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، اور جو دائیں بائیں کھڑے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے چودھری صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، آپ تو ہمارے محلے دار تھے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اور فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کیوں آگ میں جھانکا جا رہا ہے؟ اس دن شرمسار ہو کے نگاہیں جھکا کے جواب کیا دے گا؟ لم نک من المصلین، مجھے اس لیے جہنم میں ڈال رہے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اور بھائی 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں یار، چوک میں بیٹھ کے بھی تو وقت گزار دیتے ہو، چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کے بھی وقت گزر جاتا ہے، 6 گھنٹے کتوں کی لڑائیاں دیکھتے بھی وقت گزرتا ہے، میلے لگے ہوں تو سارا دن ساری رات گزر جاتی ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جو اصل ہمارے اوپر حق بنتے اللہ کے، ہم ان کو ادا کریں؟ دیکھیں مسجد میں ختم ہو، کل کا ہو، 10ویں کا ہو، چیلم کا ہو، ناراض نہیں ہونا، تو اعلان مسجد میں نماز کے بعد ہوتا ہے کہ نماز ہو چکی ہے، ختم شروع ہو رہا ہے تو مسجد میں آ جائیں، اعلان ہوتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں ضمیر زندہ ہو تو بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے۔ ختم فرض تھا یا نماز فرض تھی؟ ختم میں جا کے بیٹھ گئے، 3 گھنٹے نعت خوانی ہوگی، ہاتھ اونچے کر لو، ہاتھ نیچے کر لو، جھنڈے بنا لو، عشق رسول ہے تو زور سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ یہی تماشے ہوتے ہیں نا، یہی کچھ ہوتا ہے نا محفلوں میں۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو عشاء نہیں پڑھ کے آیا صبح بھی نہیں پڑھے گا، اور اسے یہاں سے میں کہوں کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر لیے تو آپ جنت میں داخل ہو گئے؟ اسے کہا جائے کہ آپ نے زور سے سبحان اللہ کہا تو آپ کے عشق پہ مہر لگ گئی اور آپ مدینے پہنچ گئے، بھئی کیسے پہنچیں گے؟ کیا ہاتھ کھڑے کرنے سے بھی کبھی جنت ملتی ہے؟ یہ ضابطہ نعت خان کا، نقیب کا، خطیب کا ہو سکتا ہے، شریعت کا ضابطہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے جھنڈے بنا لی اور آدھا گھنٹہ جھوم لیا تو آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
عمل کرنا پڑتا ہے. الجنت و تحت ظلال السیوف، فرمایا جنت کو اللہ نے تلواروں کے سائے میں رکھا ہے، مشکلات سے کہ جنت تک پہنچا جاتا ہے. اور جو وضو کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، جو 15 منٹ اپنے نفس پہ سختی نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے سامنے، وہ کیسے جائے گا؟ پھر وہ الگ کہانی ہے کہ جو نماز پڑھنے آتی ہیں ان میں کتنوں کو پڑھنی آتی ہے اور کتنوں کو نہیں آتی. جنازوں میں صفیں گننا مشکل ہوتی ہیں، اور 10 صفیں ہوں تو 2 صفوں کے بمشکل لوگ ہوتے ہیں جن کو جنازہ پڑھنا آتا ہے، باقی 8 صفیں وہ ہوتی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا ہم مسلمان نہیں؟ ہم نے مرنا نہیں؟ حشر کے دن اللہ کا سامنا نہیں کرنا؟ سوال نہیں ہوگا؟ قبر میں جا کے حضور فرمایا سوال ہوں گے نا، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. کیا جواب دیں گے؟ دین کیا تھا ہمارا؟ اور بھائی رٹے سے کام نہیں ہوگا کہ علماء سے سن لیا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو 2 تو جملے لفظ بنتے ہیں، دینی الاسلام، اس کو یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس وقت زبان پہ اس کے کلمہ جواب جاری ہوگا جس کا عمل اس لفظ کے مطابق گزرا ہوگا. زندگی میں اسلام نہیں تھا، لاکھ رٹے